اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات اور دین اسلام کی مقدس ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں جو عمل بتانے جا رہا ہوں، جمعرات کے دن یعنی کہ جمعرات کے دن آپ لوگوں نے اس عمل کو عصر کی نماز کے بعد لازمی کر لینا ہے۔ میری ماں میری بہنوں، سپر بسکٹ لے لیے گا۔ اچھا، سپر بسکٹ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سپر بسکٹ ہی لینا ہے، مقصد یہ کہ بس بسکٹ بتانا آپ کو مقصد ہے کہ آپ لوگوں نے بسکٹ پہ اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر آپ کسی بھی میٹھی چیز پہ کر سکتے ہیں، لیکن بسکٹ پہ کریں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس بسکٹ کا آپ لوگوں نے چوڑا بھی بنا لینا ہے، اور جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا اس طریقے کے ساتھ آپ لوگوں نے اس عمل کو لازمی کر لینا ہے۔ جمعرات کا دن مخصوص نہیں ہے، لیکن بتانا مقصد ہے کہ اس عمل کو آپ لوگوں نے لازمی اس دن کر لینا ہے، کیونکہ میری ماں میری بہنوں، دنوں کے اعتبار سے نجوم کا جو ایک خلاصہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، ہمارے دماغ میں آتا ہے، جسے نو چندی بھی کہا جاتا ہے، جسے دیگر چاند کے عین مطابق بھی کہا جاتا ہے۔ تو میری ماں میری بہنوں، اس چیز کو آپ لوگ زیادہ دھیان مت دیں، کیونکہ نبی پاک نے منع فرمایا ہے کہ نجوم کے معاملات میں نہ پڑیں۔ لیکن میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ منگل کا دن کو بھی مریخ کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے یہ ستاروں کی لینگویج ہے، تو اس کے اندر جس طریقے سے جمعے کے دن کو سورج کہا جاتا ہے، اس طریقے سے اتوار کے دن کو قمر کہا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، نجوم کے ایک سارے وہ اعتبار ہوتے ہیں جس کے عین مطابق آپ لوگوں کی خدمت میں ہم لوگ وظیفے لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا جمعرات کے دن کریں گے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جمعرات سے مراد یہ نہیں کہ اسی جمعرات کو کریں، ہر جمعرات کو کر سکتے ہیں آپ لوگ اس عمل کو خاص اجازت کے ساتھ۔ اگر آپ لوگ اس عمل کو کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، اور خاص اجازت کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ جانتے ہیں۔ ویڈیو کو لازمی پورا دیکھنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنی ہے، کمنٹ کے اندر اپنا نام لکھ دینا ہے، خاص اجازت آپ کو مل جائے گی۔ ہمارے بزرگ بھی آپ کے لیے دعا کریں گے، ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ انشاءاللہ آپ لازمی کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ رزق کی کوئی بھی مسئلہ ہو، کتنی ہی بڑی تنگی کیوں نہ ہو، اس عمل کو کرنے کے بعد رزق کی بڑی سے بڑی تنگی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے اللہ الصمد، اس کو آپ لوگوں نے ورد کرنا ہے خاص طریقے کے ساتھ۔ اور جب آپ لوگ اس طرح سے کریں گے اور توکل اللہ پہ کریں گے، اور اس چورے کو جو بسکٹ کا چورا ہے اس کو چیونٹیوں کے لیے آپ لوگ چھوڑ دیں گے، یقین کریں یہ عمل ایسا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ چاہیں تو اس بسکٹ کو بانٹ بھی سکتے ہیں، بچوں میں بانٹ دیں، جو معصوم بچے ہوتے ہیں، نابالغ بچے ہوتے ہیں ان میں بانٹ دیں، وہ بچے بھی کھائیں گے، آپ کو دعا دیں گے۔ تو لہٰذا اس طریقے سے بھی آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ الغرض خود بھی کھا لیں گے تو بھی عمل ہو جائے گا، اپنے گھر والوں کو کھلائیں گے تو بھی عمل ہو جائے گا، اپنے بچوں کو کھلائیں گے تو بھی عمل ہو جائے گا، مہمانوں کو بھی یہاں تک کھلائیں گے تو بھی عمل ہو جائے گا، لیکن خلوص دل کے ساتھ آپ لوگوں نے اللہ پاک پہ توکل رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ ہلکا سا بھی اگر آپ نے بال برابر بھی یہ گمان کرا کہ اس عمل کو کر کے دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، دیکھ لیں گے۔ اس طریقے سے دیکھیں آپ کون ہوتے ہیں یا میں کون ہوتا ہوں کہ آپ لوگ قرآن پاک کی آیت کو آزمائیں کہ میں اس کو پڑھ کے دیکھتا ہوں مجھے فائدہ دیتی ہے نہیں دیتی ہے۔ 100% فائدہ دے گی، نبی پاک نے فرما دیا نا، نبی پاک نے فرما دیا، بات ختم ہو گئی۔ ہمارے آقا نے فرما دیا کہ قرآن شفا ہے، قرآن کا حرف اللہ پاک نے ایسا نازل فرمایا کہ ہر ایک لفظ کے اندر پوری سلطنتیں رکھ دی گئی ہیں، رزق رکھ دیا گیا ہے، اور آپ لوگ اپنی ہر حاجت کو، اپنے ہر مسئلے کو قرآن کے ذریعے سے حل کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو سورت ہے سورت الاخلاص، اس کی نسبت ہی اللہ پاک کی طرف ہے، اس سورت کو اللہ پاک سے جوڑا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ پاک کا تعارف اگر یہ سورت ہے تو اس سورت کے اندر ایک آیت ہے اللہ الصمد کی، تو اس سورت کی شان کیا ہوگی، اس آیت کی شان کیا ہوگی، آپ لوگ خود اس چیز کو بغور ملاحظہ خود ہی کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو الغرض کرنے کا جو مین مقصد ہے وہ صدقہ ہے۔ اگر آپ لوگ صدقے کی غرض سے اس عمل کو کرتے ہیں، یقین کریں بڑی آپ لوگوں کو کامیابی ملنے والی ہے۔ رزق اور مال و دولت میں اس قدر کا وافر مقدار میں آپ کو فائدہ ہوگا، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اب صدقہ آپ کہیں گے گھر والوں کو کیسے کھلاؤں، اب حقیقت ہے اگر آپ لوگ مستحق ہیں، آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو آپ اپنے گھر والوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، آپ بچوں کو بھی باہر دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ لوگوں اللہ پاک نے ایک اچھے طرح سے نوازا ہوا، 3 وقت کا کھانا آپ لوگ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، کوئی فاقے میں آپ کا دن نہیں جا رہا، تو صدقہ آپ پر نہیں بنتا۔ تو لہذا ان چیزوں کو بھی دھیان میں رکھا کریں۔ اپنے بچوں کو بھی نہیں کھلا سکتے، اور دیگر جو سعادات ہوتے ہیں، اہل بیت ہوتے ہیں، سید ہوتے ہیں، ان کو بھی نہیں کھلا سکتے۔
لیکن میری ماں میری بہنوں یہ عمل انتہائی مجرب ہے، اسی لیے میں نے آپ کو ایک آسان طریقہ بتایا ہے کہ اس بسکٹ کا چورا بنا لیں، کسی پیڑ کی جڑ میں ڈال دیں، یا قبرستان جا کے وہاں پہ چیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں، وہاں پر کوئی جگہ دیکھیں جہاں پر بل بنے ہوئے چیوٹیوں کے، وہاں ڈال دیں۔ چیوٹیاں تو اپنا رزق خود تلاش کر دیتی ہیں، تو لہٰذا اس طریقے سے بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں، کسی کونے میں رکھ دیں، تب بھی آپ کا عمل ہو جائے گا۔ الغرض بہت سارے ایسے طریقے میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو آپ لوگ اس عمل کے اچھی طریقے سے آپ لوگ سر انجام دے سکتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں نے جو بسکٹ کا صدقہ کرنا ہے وہ آپ لوگوں نے دھیان سے کرنا ہے، کہ آپ لوگ اگر اللہ پاک کی کمزور مخلوق کے لیے کر رہے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، اگر آپ لوگ نابالغ بچوں کو کھلا رہے ہیں وہ بھی بہترین ہے، اگر آپ لوگ خود کھا رہے ہیں وہ بھی بہترین ہے، بشرط آپ لوگ مستحق ہوں۔ تو لہٰذا امید کرتا ہوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ذرا ویڈیو کی ترتیب تو سمجھ لیا آپ نے، اب صرف عمل کو سمجھنا باقی رہ گیا، عمل کو بھی سمجھ لیا، عمل کس طریقے سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ 3 بار بسم اللہ پڑھیں گے، اچھا باوضو ہونا ضروری ہے، وضو کے بغیر نہیں کریے گا، اور کوئی بھی عمل کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر قبول نہیں ہوتا، آپ لوگوں نے اس وقت کی لازمی نماز پڑھنی ہے، عصر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں، یہ 2 وقت انتہائی مجرب ہیں، یقین کریں بڑے مجرب وقت ہیں، اگر آپ لوگ ظہر کے بعد کریں گے تو بھی بہترین ہے، عصر کے بعد کریں گے زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ عصر کی نماز پڑھ کر آئیں، گھر میں بیٹھیں، آپ لوگ مصلی بچھائیں، آپ لوگ بسکٹ کو اپنے سامنے رکھیں، سپر بسکٹ ہو کوئی سا بھی بسکٹ ہو، میں صرف ایک نام لے رہا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ جائیں گے بسکٹ صرف رکھنا ہے ہمیں، بسکٹ رکھیں، اس کا چورا بنا لیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے صرف اور صرف آپ نے صرف 11 مرتبہ آپ لوگوں نے بسم اللہ پڑھنی ہے، 11 بار بسم اللہ پڑھنے کے بعد 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور درمیان میں آپ لوگوں نے 1444 مرتبہ 1444 1444 ٹائمز آپ لوگوں نے اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے، اللہ الصمد با مشکل 10 منٹ میں آپ لوگ کر لیں گے، بہت زیادہ وہ 15 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ آپ لوگوں کو وقت نہیں لگنے والا ہے۔ اگر خاتون کریں گی سب سے بہترین ہے، کیونکہ دیکھیں خاتون کے ہاتھ میں گھر کا نظام ہوتا ہے، مرد بیچارہ تو صبح جاتا ہے، وہ شام کو آتا ہے یا پھر رات کو آتا ہے ڈیوٹی کر کے، لیکن جو گھر کی خاتون ہوتی ہیں ان کے گھر میں برکت ہونی چاہیے۔ آپ لوگ اگر اس عمل کو کریں گے، صدقہ کریں گے، یقین کریں آپ کے شوہر کہ اللہ پاک اتنی مال و دولت ان کے حصے میں ڈال دے گا سوچ نہیں سکتے۔ اگر کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے بھی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، کوئی بیٹی اپنے باپ کے لیے کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتی ہے، اس کے علاوہ بہن اپنے بھائی کے لیے بھی کر سکتی ہے، الغرض خاتون کر سکتی ہیں کسی کے لیے بھی، لیکن آپ لوگوں نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ توکل اللہ پہ کرنا ہے، اور دعوت کا اہتمام کے عین مطابق آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے کہ آپ لوگ اللہ پاک کی کمزور مخلوق کی آپ لوگ دعوت کرنا چاہ رہے ہیں، اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے بعد رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے اللہ پاک کے حضور آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے، پہلے آپ لوگ توبہ کریں اپنے گناہوں کی، اس کے بعد آپ لوگ دعا مانگیں، یا رب ذوالجلال ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، جو ہماری حیثیت تھی اس کے مطابق تیری ننھی مخلوق کے لیے ہم نے دعوت کا اہتمام کرا، قرآن پاک کی ایک آیت کو بھی تلاوت کیا گیا، تیرے نبی پاک پہ تیرا جو حبیب ہے اس پر درود ابراہیمی کا نذرانہ بھی پیش کیا گیا، اور بسم اللہ جس کے اندر برکت تو نے رکھی ہے، جس کی بے کے اندر تو نے نہر جاری کری ہے، جس کی ہاتھ سے تو نے شہد کی نہر جاری کری ہے، اسی طریقے سے تو نے لام سے شراب کی نہر جاری کری ہے۔ شراب سے مطلب جو ہوتا ہے وہ پینے والا مشروب ہوتا ہے، شراب وہ نہیں جو بیڑی والی ہوتی ہے، وہ شراب نہیں ہوتی، شراب جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے پینے والا مشروب۔ تو لہٰذا اس کے بارے میں بعد میں کسی ویڈیو میں عمل کو بہت زیادہ ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ بسم اللہ پڑھنے کے کتنے فائدے ہوتے ہیں، کیونکہ بسم اللہ کے اندر بھی نا 786 حرف ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس کی بھی بڑی برکت ہے بسم اللہ پڑھنے کی۔ آپ لوگ جب اس عمل کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے نا آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ اللہ پاک کس طرح سے آپ پر نور کی بارش فرما رہا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کریے گا، آپ لوگوں نے اگر ہمارے چینل پر نئے ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔